گساری فرمائے۔ عزیزان ملت، یقیناً ہر انسان رب العالمین کے در دولت پہ جا کے جب جھکتا ہے، فرض نماز ادا کرنی ہو، فجر کا وقت ہو، ظہر کا وقت ہو، عصر کا وقت ہو، مغرب کا وقت ہو، عشاء کا وقت ہو، نماز تراویح ہو، سنت نماز ہو، نوافل ہو، سب سے پہلے ہر بندہ مومن وضو کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد رب العالمین کے در دولت پہ حاضری دیتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے رب العالمین کی لاریب کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ تلاوت کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف کرنے کے بعد رب العالمین سے دو وعدے کرتا ہے۔ دو وعدے کرنے کے بعد پھر ہر بندہ اگر کوئی انفرادی نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی دعا ہو ہے، جماعت کی صورت میں امام کے پیچھے آمین کہتے ہوئے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ آجا میرے در دولت پہ آ گیا تو مانگنے کے لیے، اب مانگنے کا طریقہ بھی میں اب تمہیں سکھا رہا ہوں، کس طرح لب کھولنے ہیں۔ رب العالمین کی بارگاہ عالیہ میں جب انسان رب کی بارگاہ میں کچھ مانگنا شروع کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جو کچھ مانگنے کا تو ارادہ رکھتا ہے میرے قرآن سے تعلق بنا، میرے قرآن سے یاری لگا۔ قرآن سے تعلق بنانا تیرا کام ہے، ہدایت کے راستے پہ لگا دینا میرے قرآن کا کام ہے۔ مسلمان قرآن نزدیک آؤ، مسلمان قرآن نزدیک آؤ، اے قرآن مسلمان قرآن میرے آؤ۔ امام الانبیاء کے دیوانوں آوانوں، یقیناً ہر بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں اللہ کے حضور اللہ کی تعریف، رب العالمین کی حمد و ثنا کرتے ہوئے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ پاک کے ساتھ یہ دو وعدے کرتا ہے، بعد میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار، مجھے صراط مستقیم عطا فرما، اللہ مجھے ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ مان سیرا والو، امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں، رب العالمین جواب فرماتے ہیں میرا بندہ ہدایت کے راستے کا طلبگار بن کے آیا، میری بارگاہ عالیہ میں رب العالمین نے ہدایت کا مبدا و مرکز بنا کے اپنے قرآن کو میں نے اپنے آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال امام الانبیاء خطیب الانبیاء رئیس الانبیاء شب اسرا کا دلہا جناب سید القونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ نازل کرتے ہوئے اعلان کیا ان ھذا القرآن یہدی هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ محبت سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں
میری یہ کلام میرا قرآن مجید اے میرے بندے ہدایت کے ایسے راستے پہ چلانے والی کتاب ہے. رحمت والے پیغمبر کے دیوانوں پروانوں علماء جلوہ کر رہے. ہدایت کے دو معنی علماء نے نقل کیے. پہلا معنی ہدایت کا کسی کی منزل مقصود کا اس کو راستہ بتلا دینا. دوسرا معنی ہدایت کا منزل مقصود تک پہنچا دینا. مثال کے طور پہ اگر کوئی پوچھے حضرت جی مولانا قاری اقبال صاحب، مولانا قاری جوید صاحب، مفتی ظفر صاحب، مولانا کامران صاحب، میں نے یہاں سے ایبٹآباد جانا ہے یا میں نے یہاں سے مانسہرہ سٹی جانا ہے، مجھے راستہ بتا دیجئے. یقیناً بتانے والے راستہ بتائیں گے. یہ سڑک لے لو، روڈ اگرچہ تھوڑا کچا ہے لیکن تم تھوڑی دیر تک اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے. یہ پہلا معنی ہدایت کا. دوسرا معنی منزل مقصود تک پہنچا دینا. کوئی پوچھے میں نے جانا ہے، جواباً کہا جائے بابا جی آ جاؤ، ملک صاحب آ جاؤ، چودھری صاحب آ جاؤ، میں مانسہرہ شہر جا رہا ہوں، آپ کو وہاں پہنچا دوں گا. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے آ میرے قرآن سے کامل تعلق بنا، میرے قرآن سے کامل یاری لگا. چونکہ میں نے رب العالمین نے تیری منزل مقصود جنت بنائی ہے. قرآن جنت کا راستہ دکھاتا بھی ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ جڑ جائے جنت پہنچاتا بھی ہے. مسلمانوں قرآن دے نزدیک آؤ، مسلمانوں قرآن دے نزدیک آؤ. امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں میں قرآن جاؤں. یہ قرآن مجید ہر بندے کو جو بھی اس سے ہدایت کا راستہ طلب کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے قرآن سے کامل تعلق بنا لیتا ہے، قرآن سے کامل یاری لگا لیتا ہے، سیدھا اس کو جنت کی طرف لے کے جانے والا رب العالمین بھی اعلان فرماتے ہیں وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. خوشخبری دیجئے میرے ان مومن بندوں کو جنہوں نے قرآن مجید سے راستے ہدایت والے راستے پہ چل پڑے، جو ایمان میں آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، بدلے میں اللہ فرماتے ہیں ان لہم اجرا کبیرا. میں رب العالمین تمہیں بدلے میں اجر کبیر یعنی جنت عطا کر دوں گا. امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں یقیناً بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہاں قرآن کے اس مدرسے کا آغاز کیا، افتتاح کیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اہل علاقہ کے لیے بھی بڑی عظیم یہ خوشخبری ہے. علامہ قاضی بیضاوی رحمت اللہ نے اپنی کتاب تفسیر بیضاوی شریف میں نقل کیا، بعض اوقات اللہ پاک اپنے بندوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو عذاب دینے کا مسمم فیصلہ فرما لیتے ہیں. اللہ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ میرے فرشتوں فلاں دریا، فلاں نگر، فلاں آبادی، فلاں
گراں کے لوگ، فلاں علاقے کے لوگ، فلاں محلے کے لوگ میری مخالفت پہ اتر آئے ہیں، میرے پاک پیغمبر کی بغاوت پہ اتر آئے ہیں، جائیے ان کو عذاب کا حقدار بنا دیجئے۔ فرشتے عذاب لے کر جب اس بستی میں پہنچتے ہیں، اس دریا اور نگر میں پہنچتے ہیں، اس آبادی میں پہنچتے ہیں، مان سیرا والو، امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں، فرشتے آ کر عذاب مسلط نہیں کرتے، ان لوگوں کو عذاب کا حقدار نہیں بناتے، واپس اللہ پاک کی بارگاہ عالیہ میں لوٹ جاتے ہیں۔ امام الانبیاء کے دیوانوں پروانوں، رب العالمین کا ایک نام غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ رب العالمین اللہ الوجود ذات ہے، اللہ جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں میرے فرشتوں ان لوگوں کو تم نے عذاب کا حقدار کیوں نہیں بنایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے خلاق رم جزل، آپ تو جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے جیسا جاننے والا قوم، علام الغیوب میری ذات، میں اول بھی ہوں، آخر بھی ہوں، ظاہر بھی ہوں، باطن بھی ہوں، علی کل شیء قدیر بھی میری ذات، بکل شیء علیم بھی میری ذات۔ لیکن میں رب العالمین آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم نے میرے ان بندوں کو عذاب کا حقدار کیوں نہیں بنایا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ ہم جب عذاب لے کر ان لوگوں پہ مسلط کرنے کے لیے بطور تمثیل کے عرض کرتا ہوں، فتویٰ نہ لگا دینا یا اللہ۔ ہم پہنچے اپر تناول میں، ضلع مانسیرا میں، لیکن کیا دیکھا ان لوگوں نے وہاں پر اللہ تیرے قرآن کا مدرسہ بنایا ہوا۔ اللہ ہم جب عذاب لے کے پہنچے ہیں ان لوگوں کو دیکھا، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ربا تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ ہم عذاب لے کر جب وہاں پہنچے ہیں، کسی بچے کو دیکھا کہہ رہا تھا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ ہم نے جب قرآن سنا، چھوٹے چھوٹے بچے اللہ تیری تعریف کر رہے تھے، تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ربا ہمیں حیا آ گئی، ہم نے ان لوگوں پر عذاب مسلط نہیں کیا۔ رب العالمین فرماتے ہیں آؤ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اگر قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے ان لوگوں کو تم نے عذاب کا حقدار نہیں بنایا، آؤ گواہ ہو جاؤ میں قرآن کی نسبت سے، ان قرآن والوں کی نسبت سے ان لوگوں کو اپنی رحمت کا حصہ وار بنا دیتا ہوں۔